بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ نہیں سنا تو زندگی فضول ہے۔ ناظرین، ایک حدیث ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے استغفار کو لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکال دیں گے، اس کے ہر غم کو دور کر دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ قریب ہی ایک بستی تھی جس میں ایک عورت کا تندور تھا۔ اس عورت نے لشکر کی روٹیاں بھی پکائیں۔ جب وہ عورت اپنے کام کاج سے فارغ ہو گئی تو صحابہ کرام سے کہنے لگی، میں تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ صاحب جمال ہیں۔ صحابہ کرام اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ کہنے لگے، اے اللہ کے پیارے رسول، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی، میں ایک ماں ہوں، تندور میں روٹیاں لگاتی ہوں اور یہی میرا ذریعہ روزگار ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو آگ کے قریب نہیں آنے دیتی کہ اس کو کہیں آگ یا انگارے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میں خود تندور کے اندر آگ میں اپنا ہاتھ ڈال کر روٹیاں لگاتی ہوں، لیکن میں اپنے بچے کو گرم ہوا کے لگنے کو پسند نہیں کرتی۔ تو میں نے سنا تھا کہ ساری دنیا کی ماؤں کی محبت کو جمع کر دیا جائے، اس سے 70 گنا زیادہ بندوں سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں، تو اللہ پاک بندے کو جہنم میں جانا کیسے پسند فرمائیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر سر جھکایا، مبارک آنکھوں میں آنسو آنے لگے، روتے رہے حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے، میرے محبوب اس عورت کو بتا دیں کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جو مانگے میں اس کو عطا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بات ہے کہ یہ توبہ نہیں کرتے، توبہ کی طرف آتے ہی نہیں، بلکہ رب کی ماننے کے بجائے شیطان کی مانتے پھرتے ہیں اور توبہ کو ضائع کرتے ہیں، تو یہ تو اپنے عمل کی وجہ سے ہی جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے استغفار کو لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکال دیں گے، اس کے ہر غم کو دور کر دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ ناظرین، اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس گناہ سے توبہ کرے، کیونکہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے پھر اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، مگر کوئی شخص توبہ نہ کرے اور گناہ کرتا رہے تو وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، پھر حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے، پھر گناہ چھوڑ دیتا ہے اور استغفار و توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور بغیر توبہ کیے ہوئے دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس نقطے میں زیادتی کر دی جاتی ہے اور وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ دین اسلام میں مایوسی بالکل نہیں ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن بہترین ہے کہ وہ شخص جو گناہ کر کے اس پر قائم نہ رہے بلکہ فوراً توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بنی آدم بہت زیادہ خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے، بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، جب تجھ میں کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہوں۔ میرے بندے، اگر تو زمین بھر گناہ کے ساتھ میں بھی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں بھی زمین بھر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔